الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریفیں، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، جسے لوگ مختلف زبانوں میں مختلف خوبصورت ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ پرمیشور، سرویشورا، سرشٹی کرتا، واہے گرو، یہووا اور اس طرح کے بے شمار خوبصورت نام ہیں جن میں لوگ اس رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، سیریا اور ترکی میں آنے والے زلزلوں کے حوالے سے ہم نے ایک خاص اس عنوان کے اوپر گفتگو شروع کی، اور یہ اس کی 5ویں قسط ہے، اور آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں نے کچھ پہلو بیان کیے ہیں، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انسان جب کبھی سرکشی اختیار کرتا ہے تو اس کی پاداش میں، اس کے نتیجے میں اسے دنیا ہی میں عذاب دینے کا اور دنڈ دینے کا، سزا دینے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرت میں بنایا ہے، اور جب انسان ان حدوں کو پار کر جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے مقرر کیے ہیں، تو پھر انسان کو ان قدرتی آفتوں کے ذریعے سے بھی سزا دی جاتی ہے۔ اس میں سے میں نے آپ کے سامنے نیچرل کیلامٹیز، جب ہم نیچر کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو قدرتی آفت ہم پر آتی ہے، اس سلسلے میں بات رکھی، اور پھر انسان جب اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر کوتاہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی مرضی کو تسلیم نہیں کرتا، اور دوسرے انسانوں کو وہ نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا ہی میں عذاب دیتے ہیں۔ اور پچھلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے جو مثال رکھی تھی وہ تھی ناپ تول کے اندر کمی کرنے والے ایک قوم کی، ایک بستی کی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ مدین کی بستی تھی، اور وہ لوگ اللہ کو نہ ماننے کے علاوہ لوگوں کے ساتھ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، اور اس کی پاداش میں جب پیغمبر ان کے پاس آئے اور اچھے انسان بننے کی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کی انہوں نے خوب تلقین کر لی، اور لوگوں نے سمجھنے کے باوجود ان کی بات جب رد کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر الصیحہ، یعنی کہ ایک خطرناک چیخ کے ذریعے سے عذاب بھیجا، ایک دہشت اور تباہ کر دینے والی آواز ہے یہ، ایک بلاسٹ، انگریزی میں کہا گیا بلاسٹ کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا گیا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ عزیز ساتھیوں، رمضان کے مہینے کے اندر ان قریب انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم داخل ہونے والے ہیں، اور جیسا میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے کہا کہ اس پورے مہینے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے
وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ سے اتنی شدید محبت کرے بندہ کہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، ہے نا؟ تو گناہ سے بچنا ہے، یہی رمضان کا مقصد ہے، اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. اور اسی حوالے سے ہم ان گناہوں پر بات کر رہے ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی عذاب دیا جاتا ہے. عزیز ساتھیو، اس سلسلے میں دوسرا ایگزامپل، دوسرے گناہ کی طرف میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل آج رکھوں گا، اور موقع رہا تو تیسرے گناہ کی بھی ہم کچھ بات کر لیں گے. اور یہ وہ گناہ ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں. یہ مثال سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. رہی عاد کی بات، عاد ایک اور قوم ہے نا، جیسا ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا تھا مدین ایک بستی تھی، تو اسی طرح عاد ایک قوم کا نام ہے جس کی طرف اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا. ان کے گناہ کے سلسلے میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بالکل ابتدا میں بتا رہا ہے کہ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، بغیر الحق، اور یہ تکبر کرنے کا انہیں کوئی حق نہیں تھا. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. تکبر ایک گناہ ہے، ایک ناپسندیدہ ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس کے اندر پھر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مختلف چیزیں ہیں جن کے اندر انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس فزیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے، فزیکل پاور ہوتی ہے، تو وہ اس طاقت کی وجہ سے تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس علم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر اپنے علم کی بنا پر وہ لوگوں کے سامنے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ایروگنٹ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت، اللہ تعالیٰ انہیں خوبصورت بنا دیتا ہے، تو وہ اپنی خوبصورتی پر اترا کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑھتر سمجھنے لگتے ہیں، اور اس طرح سے وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ مال و دولت بے شمار عطا کر دیتا ہے، وہ اپنی دولت پر اترانے لگتے ہیں اور اپنی دولت کی وجہ سے وہ تکبر کے اندر آ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار بخشتا ہے، پولیٹیکل پاور اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، وہ اپنے پولیٹیکل پاور کی وجہ سے غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو یہاں پر اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ انہوں نے تکبر کیا زمین کے اندر بغیر الحق، انہیں اس تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں تھا. اور جس پوائنٹ کے اوپر انہوں نے تکبر کیا ہے نا، وہ بات کیا تھی؟ وہ تھی انہیں اپنے پاور کے اوپر بہت زیادہ غرور تھا، اور انہوں نے یہ سوال کیا، یعنی لوگوں سے پوچھا انہوں نے، وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے یہ ایک کامن ٹریٹ ہے نا، یہ ایک خصلت ہے جو تکبر کرنے والوں کے اندر پائی جائے گی کہ وہ اپنی اس بڑائی کا بیان لوگوں کے سامنے کرتے ہے نا، کہ ہم سے بڑا علم والا کوئی ہے کیا. علم والا متکبر اس طرح سے لوگوں کے سامنے یہ پوچھتا رہے گا، اور خوبصورت انسان پوچھے گا کہ کیا میرے سے زیادہ خوبصورت کوئی اور ہے کیا، ہے نا. تو اپنے اس تکبر کا اظہار لوگ بار بار دوسروں کے سامنے کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے تکبر کا اظہار کیا. اب اس پر دیکھیے تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم وہو اشد منہم قوہ، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی نے تو ان کو پیدا کیا ہے اور ان سے زیادہ طاقتور، اور سب سے زیادہ طاقتور وہی ہے. یعنی ہم کہیں کہ پرمیشور نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، اور وہی سب سے زیادہ شکتیشالی ہے، وہی سب سے زیادہ طاقت والا ہے، کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرنے لگے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ میں جھگڑا کرنے لگے. یہ ہوتا ہے دیکھیں تکبر کے نتیجے میں ایک عمل جو لوگوں کا ظاہر ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ اپنے اندر بھی اگر
تکبر ہے تو یہ ہم بھی دیکھیں گے اپنے آپ کے اندر، اور پھر دوسروں کے اندر تکبر ہے تو یہ پھر لوگوں کے اندر بھی نظر آئے گا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی آیات کے ساتھ وہ جھگڑا کر رہے ہیں، ہے نا، کھینچا تانی کر رہے ہیں، وہ اللہ کی آیات کو مان کر نہیں دیتے۔ اس کی کئی مثالیں میں اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں، اس میں سے ایک آدھ مثال میں اگر دوہرا لوں، مثال کے طور پر پاپولر ہے، بہت کامن ہے، سمپل ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا قرآن مجید میں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اللہ نے کہا قرآن مجید میں کہ برائی اور نیکی ایک جیسی نہیں ہوتی، نیکی اور برائی ایک جیسی نہیں ہوتی، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ٹھیک ہے، نیکی اور برائی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تم دیکھو گے یہ جو رویہ ہے نا، یہ رویہ اختیار کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے اپنی ان آیات کے اندر، ٹھیک ہے، کہ برائی کا بدلہ تم کیسے دینا، اور یہ کسے حکم دیا جا رہا ہے؟ ماننے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، مومنوں کے لیے حکم ہے، آستھکوں کے لیے حکم ہے نا، وہ جو پرمیشور میں آستھا رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہے نا، انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایسا کرنا، آرڈر ہے، پھر ریکویسٹ نہیں ہے، آرڈر ہے نا، امر کا صیغہ ہے اس آیت کے اندر کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دو۔ بہترین نیکی، احسن مطلب یہ مبالغے کا صیغہ ہے نا، ایگزیجریشن کہتے ہیں اسے، یعنی گڈ، ویری گڈ اور دی بیسٹ، تو دی بیسٹ کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ احسن، سب سے بہترین جواب تم دینا اس برائی کا، سب سے بہترین بھلائی سے اس برائی کا جواب دینا۔ اچھا، پھر آگے کیا کہا گیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو پھر تم دیکھو گے کہ وہ جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ یہ وعدہ، اس بیہیویئر کے بدلے میں یہ رزلٹ کا وعدہ کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی ہیومن بیہیویئر کے ایکسپرٹس نہیں بتا رہے ہیں، یہ کوئی انسان نہیں بتا رہا ہے کہ مطلب چلو بھائی اس کی ریسرچ میں کوئی خامی ہو جائے، وہ ہے نا، رزلٹ غلط بھی آ سکتے ہیں، اسٹڈی انکمپلیٹ ہو سکتی ہے، نہیں، یہ کوئی انسان نہیں بتا رہا، یہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ تم ایسا کرو گے تو یہ نتیجہ آئے گا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومنوں کو کیا ہو گیا؟ ہمیں یہ رویہ، یہ کتنا سمپل ہے نا، اس میں بہت زیادہ کوئی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل بات ہے، برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دو، وہ تمہارا دوست بنے گا، جگری دوست بن جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنی آیات میں بتا رہا ہے۔ تو پھر مومنوں کو کیا ہو گیا؟ دوسروں کو چھوڑیے، دوسروں کو جانے دیجئے، جو قرآن کو نہیں مانتے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، لیکن وہ جو قرآن میں ایمان رکھتے ہیں، وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، انہیں کیا ہو گیا؟ وہ یہ اس آیت میں، اس کی روشنی میں ہم اپنے رویے کو پھر مطلب کیوں ایسے نہیں ڈھال رہے کہ برائی کا بدلہ ہم پھر بہترین نیکی سے کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ وہاں پر پھر ہماری لاجک آ جاتی ہے نا، ارے بھائی آپ ایک بار خاموش بیٹھیں گے تو پھر انہیں سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں گا، ہے نا، آپ کی خاموشی کو انہیں آپ کی کمزوری سمجھیں گا، آپ ایک بار خاموش بیٹھ کے دیکھو، وہ آپ کے سامنے ایسے 100 مسائل کھڑے کر دیں گا۔ یہی ہے نا، پرسنل لیول کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر، نیشنل لیول کے ایشوز کے اندر آپ دیکھیے کہ رویہ ہے نا، جن کو ہم اپنا حریف سمجھ رہے ہیں، دشمن سمجھ رہے ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کا ہمارا جو انداز ہے، ہماری جو اسٹریٹجی ہے، وہ کیا اس قرآن مجید کی ان آیات سے میچ کرتی ہے؟ یہ 2 آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دو، اور یہ اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ وہ اور تم جن کے درمیان یہ دشمنی ہے، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ مانتے ہیں، کہنے کو ہم بہت کچھ مانتے ہیں، اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، مگر آیات کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ عملی طور پر ہم جھگڑ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کی میجورٹی یہ نہیں کرتی کہ بھئی برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دے دو، یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم جھگڑا کریں گے، ہم جائیں گے، کھینچا تانی کریں گے، ہم بد زبانی کریں گے، بہت کچھ ہم کریں گے، ہے نا، لیکن یہ بہترین، یعنی یہاں پر کوئی اچھے جواب کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر خاموشی اختیار کرنے کی بات نہیں ہو رہی، نیوٹرل ہونے کی بات نہیں ہو رہی کہ اس نے برائی کر دی آپ نیوٹرل ہو گئے، آپ نے نہ اچھائی کی، آپ نے نہ برائی کی، آپ اپنی جگہ نیوٹرل ہو گئے، نہیں، یہاں نیوٹرل ہونے کی بات نہیں ہو رہی،
بلکہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بہترین نیکی سے جو ہے اس برائی کا جواب دیں۔ بہرحال ایسی بے شمار آیات ہیں، ایسی بے شمار آیات ہیں قرآن مجید کی۔ اگر آپ اس سیریز کو دیکھیں گے جو میں نے جمعہ کے خطبے میں لیا ہے، اور پھر دوسرے بھی عنوانات ہیں، آپ دیکھیں گے کتنی ساری چیزیں ہیں جہاں پر اللہ کی آیات کے ساتھ میں مسلمان جھگڑ رہا ہے۔ اوکے، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان جھگڑ رہا ہے نا، کیونکہ یہ جو آفتیں ہم نے دیکھی ہیں نا، قدرتی آفتیں، پچھلے کچھ 50 سالوں کی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کون لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ہے نا۔ یہ قدرتی آفتیں کہاں پر آ رہی ہیں تو پتہ چلا ارے وہ تو کلمہ گو لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماننے والے لوگ ہیں، اور ہماری جو لاجک ہے، ہمارا جو دماغ ہے وہ تو کچھ اور کہتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ بھئی ماننے والوں کی تو اللہ حفاظت کرتا ہے، نہ ماننے والوں کو اللہ ہلاک کرتا ہے۔ مگر پھر یعنی اس کا الٹا پوری دنیا کے اندر جو ہے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھئی ایمان والے جگہ جگہ پر، ہے نا، قدرتی آفتوں کا شکار بھی ایمان والے، زیادہ تر میکسیمم آپ دیکھیں ایمان والے ہو رہے ہیں۔ اس کی یہ سب سے ریسنٹ مثال ہے، سیریا اور ترکی کے زلزلے۔ ٹھیک ہے، میں کسی کو گنہگار نہیں کہہ رہا، میں جائزہ لینے کے لیے دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ کی آیات کچھ بتا رہی ہیں کہ فلاں فلاں ایسے گناہ ہوں گے، تو پھر اس طرح ہم نے ماضی میں بستیوں کو ہلاک کیا ہے، لوگوں کو سزا دی ہے۔ وہ سزاؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمارے لیے کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہم سبق لیں اور وہ گناہ ہم نہیں دہرائیں، ہم سدھر جائیں، اسی لیے نا۔ ورنہ پھر وہ تاریخ، ان کی کیا ہسٹری جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے واقعات درج کیے ہیں، تو ان سے سبق لینا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہے نا جن کا ان آیات کے اندر ذکر آیا ہے قوم عاد کے حوالے سے، کہ عاد کیا کرتے تھے، وہ تکبر میں مبتلا تھے۔ کئی ساتھیوں، یہ ایک چیز ہے، میں پھر گزارش کروں، پچھلی مرتبہ بھی میں نے کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک پرسنلی ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لے لے۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اگر ہم اپنا جائزہ لے لیں نا، کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا کا ہم ذرا اہتمام کر لیں، اپنا حساب ہم خود کر لیں اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے، ہے نا۔ اللہ قیامت میں، پرلوک میں، ہے نا، پرمیشور ہمارا حساب لے لے، اس سے پہلے ذرا ہم یہاں اپنا حساب کر لیں۔ غلطیاں ملتی ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، ہے نا، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیں اگر گناہ ہم سے ہو رہے ہیں تو عاد کا گناہ تھا تکبر۔ کیا ہمارے اندر کہیں تکبر ہے؟ اور ہر انسان کا جو بھی لیول ہے سوسائٹی کے اندر، ہے نا، چھوٹا آدمی اپنے وہ چھوٹے دائرے میں تکبر کر سکتا ہے، اور میڈیم مڈل کلاس آدمی وہ اپنے مڈل کلاس میں، اپنی ہی چیزوں میں، وہ اپنی سوسائٹی میں، اپنے آس پاس رہنے والے ذرا اس سے کمتر لوگوں کے اندر وہ تکبر کر لیتا ہے، چاہے وہ مال میں ہو یا تعلیم میں ہو یا خوبصورتی میں ہو، جو بھی چیز ہو۔ اور پھر بڑے لوگ، ہے نا، ان کے لیے یہ اور زیادہ سخت آزمائش ہوتی ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے نا، جس اعتبار سے بھی وہ بڑے بن گئے ہیں، مالی اعتبار سے یا پولیٹیکل پاور کے اعتبار سے، یا پھر ہے نا جس اعتبار سے بھی، تو پھر ان کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ مطلب میں کہیں مطلب تکبر میں مبتلا تو نہیں ہو رہا، میں لوگوں کو حقیر اور کمتر تو نہیں سمجھ رہا۔ اور یہ پہلا گناہ ہے نا جس کا جائزہ لینا چاہیے، اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں جو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ کیا ہے، بار بار، یعنی کہ وہ فنڈامنٹل سرکشی اور گمراہی، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا وہ عمل اللہ تعالیٰ نے بار بار اس واقعے کے ذریعے سے یاد دلایا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بلند درجے کے اوپر فائز فرشتوں کا امام جو ابلیس تھا، ہے نا، جو جن تھا مگر فرشتوں کا امام تھا، اس کی عبادت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر امام کی حیثیت سے مقرر کیا تھا۔ اتنے بلند درجے سے وہ کیسے نچلوں کا نچلا ہو گیا، اور وہ مردود ہو گیا، وہ ملعون ہو گیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ اس نے تکبر کیا، ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سارے فرشتوں کو، اور ویسے سب کو، کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تو سب کے سب سجدے میں گر گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا نا، سب کے سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ غرور میں مبتلا ہو گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا، ہے نا۔ یہ واقعہ کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں
یہاں سے مطلب آپ کو ایک جڑ، ایک روٹ نظر آتا ہے گناہوں کا، ہے نا، تکبر کے اندر مبتلا ہونا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، ہے نا، یہ ایک گناہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ یہ تکبر ہی وہ وجہ بن جاتا ہے لوگوں کا اللہ کی آیات کے ساتھ میں جھگڑا کرنے کے، ہے نا۔ تو یہ دوسرا بڑا گناہ ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ میں جھگڑا کرنا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب بیان کر رہے ہیں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے ان پر ریحًا صرصراً، بہت ہولناک ایک ہوا ہم نے ان کے اوپر بھیج دی۔ ٹھیک ہے، انگلش کے اندر آتا ہے So we sent against them a furious wind، بہت تیز، بہت آندھی اور طوفان والی ہوا ہم نے ان کے اوپر بھیج دی۔ یہ تھا عذاب، کچھ دنوں تک، ایسا نہیں تھا کہ بس وہ ہوا آئی اور چند منٹ رہی، چند کچھ گھنٹے رہی، نہیں، بلکہ یہ لگاتار کچھ دنوں تک یہ ہوا ان کا محاصرہ کرتے رہی اور ان کو برباد کرتی رہی۔ اور اس ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ذائقہ انہیں چکایا ان کے گناہوں کا، لِنُذِيقَهُمْ، تاکہ ہم یہ ہوا ہم نے کیوں بھیجی؟ تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں۔ کس مزے کے؟ کیسا مزہ؟ عذاب الخزی، ذلت کے عذاب کا مزہ، یعنی یہ عذاب کے اندر لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، ہے نا، اس طرح کا یہ عذاب ہے، عذاب الخزی۔ کہاں پر؟ فی الحیات الدنیا، یہاں پر، اس دنیا کی زندگی میں۔ ابھی آخرت میں، پرلوک میں، وہاں پر، ہے نا، آخرت کا دن قائم ہونا، وہاں پر حساب کتاب ہونا، اس کے بعد جہنم میں ڈال دیے جانا، نرک میں ڈال دیے جانا، وہ تو پھر یعنی بعد کا مرحلہ ہے۔ یہاں پر ہاتھ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو عذاب دے دیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اخزا، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو اور بھی زیادہ رسوا کر دینے والا ہے، اور بھی ذلیل کرنے والا ہے۔ یہ آج کل کی ہم لینگویج کے اندر، انگلش میں ہم کہیں گے سائیکلون، میں بھی سائیکلون تھا وہ، یا پھر ٹورنیڈو تھا، ہے نا، ہوا کا عذاب، کہ بے شمار یعنی رفتار کے ساتھ میں ہوا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور سونامی کے ساتھ بھی، ہے نا، کچھ ویڈیوز وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے، ٹورنیڈو کے بھی ویڈیوز آپ نکال کر دیکھیے، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ہے نا، ایسی ہوا جو گھروں کو اڑا لے جاتی ہے، جو، ہے نا، گایوں کو، بھینسوں کو اڑا لے جاتی ہے، جانوروں کو اڑا لے جاتی ہے، گاڑیوں کو اڑا لے جاتی ہے، انسانوں کو اڑا لے جاتی ہے نا، بالکل جیسے پتے ہوا کے اندر اڑتے ہیں، ویسے اتنی بڑی بڑی چیزیں ہوا کے اندر یعنی اڑا دی جاتی ہیں، اتنی زور ہوتی ہے اس ہوا کے اندر، ہے نا۔ تو یہ ریحن سرسرن، بہت زیادہ تیز ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں وارننگ ساتھ میں اس بات کی بھی ہے، کیونکہ یہ عذاب یہاں پر آئے گا، یہاں ہلاک ہو گئے تو یہاں دی اینڈ نہیں ہے، یہاں اب بھی قصہ ختم نہیں ہوا، بلکہ پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پھر پرلوک ہے، پرلوک کا دن ہے نا، آخرت کا دن ہے، وہاں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہاں پھر حساب کتاب ہوگا۔ اور پھر یہ جو گنہگار ہیں، جن کو یہیں پر گنہگار پا کر عذاب دے دیا گیا، تو پھر وہاں پر بھی عین ممکن ہے کہ وہاں پر بھی عذاب ملے ان کو، اس لیے یہاں پر پھر وارننگ میں کنٹینیو کیا گیا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اخزا، آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو پھر اور زیادہ ذلیل کر دینے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، نہ اس عذاب میں جب وہ دنیا میں آئے گا، ہے نا، وہ جو مجرم ہوں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو تباہ کرے گا، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی آپ سوچیں دنیا میں، مطلب اب ہم جو اسٹریٹجی بناتے ہیں نا، ہم کچھ ایسا کر لیں گے، ہم اپنے مکانوں کو اتنا اسٹرانگ بنا لیں گے، ہے نا، کہ وہ زلزلے کے بھی، مطلب کیا بولتے ہیں، زلزلوں کو بھی جھیلنے والے بن جائیں، ہے نا، اینٹائی ارتھ کویک، ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہم استعمال کر لیں کہ زلزلہ آئے گا تب بھی مطلب ہماری بلڈنگ نہیں گرے گی، اور پھر ہوا تیزی سے آئے گی تب بھی مطلب ہم محفوظ ہو جائیں گے، ہے نا، یا پھر پانی آئے گا، سیلاب آئے گا، یا کوئی اور قسم کا عذاب آئے گا تو پھر ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نہیں، وہ بچائے نہیں جائیں گے، ثم لا، یا یہاں پر بھی نہیں بچائے جائیں گے، وہ آخرت میں بھی نہیں بچائے جائیں گے۔ تو اس ساتھیوں، تکبر ایک ایسا گناہ ہے، اور اللہ کی آیات کے ساتھ، اور اللہ کی آیات، میں نے آپ کے سامنے اگزامپل دیا قرآن مجید کی، یعنی کہ ایک یعنی چند آیات کے ذریعے سے، یعنی جہاں مسلمان اللہ کی آیات کے ساتھ میں جھگڑا کر رہے ہیں اپنے رویے کے ذریعے سے، منہ سے نہیں کہتے ایسا کچھ، ہو سکتا ہے اکثر لوگ منہ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن اپنے جھگڑے سے صاف بتا رہے ہیں کہ اللہ کی آیات
جو ہے مطلب کچھ اور حکم دے رہی ہیں، اور پھر مطلب ہمارا رویہ کچھ اور ہے. اور اللہ کی آیات اس سے پہلے اللہ جو نازل کر چکا ہے، جو تورات میں ہے اور انجیل میں ہے اور زبور میں ہے، اور اس سے پہلے جو آدی گرنتھ ہے، اس سے پہلے جو کتاب نازل اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جن کے بارے میں نے آپ کے سامنے بارہا رکھا ہے نا، کہ ہندوستان کے لوگوں کا ماننا ہے کہ وید کلام الہی ہے، اپنشد کلام الہی ہے، گیتا کلام الہی ہے. تو وہ جس کتاب کو بھی مانتے ہیں وہ آیات اللہ مانتے ہیں، ان کے نزدیک وہ کلام الہی ہے، ایش وانی، دیو وانی، وہ خود مانتے ہیں. لیکن پھر اگر وہ مانتے ہیں تو پھر کیا وہ ان آیات کے مطابق، ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اور اگر نہیں گزار رہے ہیں تو پھر وہ بھی اللہ کی آیات کے ساتھ میں جھگڑا کر رہے ہیں. تو ہر کسی کے پاس اللہ کی آیات موجود ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کوئی قوم، کوئی لوگ ایسے نہیں چھوڑے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں بھیجی، اور پھر وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے باقی بھی رکھی ہے نا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اللہ نے کہا ہر امت کے پاس ہم نے رسول بھیجے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے پاس ہادی آئے. تو پھر کیا یہاں نہیں آئے ہوں گے؟ ہندوستان میں لازماً آئے ہیں، اور وہی لوگ ہوں گے جو باقی رہیں گے، ہے نا. ان کو یاد کیا جائے گا، ان کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے. اور پھر یعنی کہ گمراہی جس طرح سے ہر زمانے میں کچھ عرصے کے بعد میں داخل ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر، تو پھر آپ دیکھیں گے دنیا میں یعنی کون سی قوم ایسی ہے یا کون سے مذہب کے ماننے والے ایسے ہیں، ہے نا، جو گمراہی سے پاک ہیں. کیا مسلمان گمراہی سے پاک ہیں؟ اللہ کا جب کلام آ گیا ہے، قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے، اللہ کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے ان کا اسوہ حسنہ موجود ہے، تو کیا دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان اب بے گناہ ہیں؟ سب صحیح زندگی گزار رہے ہیں، سب کے عقائد بالکل درست ہیں، سب کے اعمال بالکل درست ہیں؟ تو پتہ چلا کہ نہیں، تعلیمات ہونے کے باوجود یعنی کہ میجورٹی، اگر میں کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا نا، میجورٹی کا رویہ قرآن مجید کے خلاف پڑتا ہے. چاہے آپ عبادات لے لیجئے، معاملات لے لیجئے، اخلاق لے لیجئے، یا کوئی بھی اور چیز لے لیجئے، ہے نا. نمازوں کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں. حال ہی میں یعنی ایک سب سے ریسنٹ میں بتا رہا ہوں، شب بارات کے موقع کے اوپر ایک اجتماع میں شرکت کا موقع ملا، تو مسجد پتہ چلا کہ بھری ہوئی ہے، باہر بھی صحن میں بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن پھر یہ لوگ یعنی اتنے نماز پڑھنے والے ہیں، ہے نا. اور ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں ایسی جماعتیں ہیں جو بنیادی تعلیمات کے اوپر کتنی محنت کر رہی ہیں کہ لوگ کم از کم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے واقف ہو جائیں، ہے نا، ذکر و اذکار آ جائیں، نماز کی پابندی کم از کم آ جائیں. اور آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، آپ بتائیے آپ کو جو رزلٹ آ رہا ہے اوور آل، یعنی میجورٹی آ گئی، نمازی بن گئی، یا بلانے کے باوجود اور بار بار بلانے کے باوجود لوگ نہیں آ رہے ہیں. تو ہم اپنے حالات کے اوپر، ہے نا، اپنے رویے کے اوپر ہم خود گواہ ہیں. ہم جانتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ بھئی ہماری میجورٹی نمازی نہیں ہے، کیونکہ اگر شب بارات میں مسجد بھر سکتی ہے، صحن میں لوگ آ سکتے ہیں، تو پھر ہر نماز میں ہونا چاہیے نا وہ نمازی. تو ہر نماز میں مسجدیں ایسی ابلنی چاہیے نمازیوں سے، مگر ایسا ہوتا نہیں. تو بہرحال عزیز ساتھیوں، یہ دو گناہ ہیں جو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھے. یہ قوم عاد کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے ان عذابوں، ان گناہوں کے ذریعے سے کیا ہے، ریحن سرسرن کا عذاب بھیجا، ہے نا، طوفانی ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. ایک اور قوم کا ہم واقعہ لے لیں. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اور لوط علیہ السلام کی قوم مراد ہے یہاں پر. اذ قال لقومه، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا. اپنی قوم، یاد رکھیے اپنی قوم. یہ بہت ساری پوائنٹس ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں جو قرآن مجید میں یعنی کہ سمٹ کر آ جاتے ہیں، ہے نا. کئی بار ہم ایک ایک چیز کو ایک ایک الگ عنوان کے تحت جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کون سی قوم ہے؟ یہ وہ گنہگار اور مشرک اور منکر قوم ہے جنہوں نے لوط علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور وہ دنیا میں سب سے پہلے ایک بہت گندے گناہ کے اندر مبتلا ہونے والی قوم ہے. مگر اللہ تعالیٰ ان گنہگاروں کو کیا کہہ رہا ہے؟ قومہ، لوط کی قوم، ہے نا. اذ قال لقومہ، جبکہ لوط نے اپنی قوم سے کہا. یہ غیر قوم نہیں کہا، اپنی قوم. بہرحال یہ عنوان نہیں ہے نا، یہ عنوان مین ٹاپک نہیں ہے کہ یہ غیر قوم ہے یا اپنی قوم ہے. بہرحال اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں نا دنیا میں اور ہمارے اپنے ملک کے اندر رہنے والے، چاہے وہ جس مانیتا کے لوگ ہوں، جو بھی چیز مانتے ہوں، جو بھی ان کی آستھا ہو، جس دھرم سے وہ اپنے آپ کو تعلق رکھنے والے کہتے ہوں،
وہ ہماری اپنی قوم ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہو اور تم خود دیکھتے بھی ہو؟ یعنی یہ ایک ایسا سچویشن ہے جہاں پر لوگ بے حیائی کے کاموں کے اندر، گناہوں کے اندر حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ دیکھیے انسان کے اندر ضمیر ہوتا ہے، کانشیس ہے نا، کانسائنس کہتے ہیں، اپنی انر وائس کہتے ہیں، اپنے اندر کی ایک آواز ہوتی ہے جو انسان جب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ کوئی جب غلطی کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، تو آواز اندر سے آتی ہے اور انسان کو خود اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کر دیا۔ چھوٹے بچے پہلی مرتبہ جھوٹ بولیں گے تو وہ جھوٹ بول کے وہ خود یعنی اپنے آپ کو محسوس کریں گے اپنے آپ کے اندر کہ کچھ غلطی میں نے کر دی، ہے نا، غلط کام میں نے کیا۔ یہ اندر سے یہ آواز ہے، یہ آواز انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہے نا، انسان کے اندر ہم نے الہام کر دیا اس کا جو فجور ہے اور اس کا جو تقویٰ ہے نا، گناہ کرنے کی جو ایبلٹی ہے اور پھر اس سے بچنے کی جو ایبلٹی ہے، تقویٰ جو ہے، وہ ہم نے اس کے اندر رکھ دیا، تو انسان کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انسان جب یہ گناہ کر رہا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اسے چونکہ شعور ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ چھپ کر گناہ کرتا ہے نا، چھپ کر گناہ کرتا ہے، گناہ کر رہا ہے مگر چھپ رہا ہے، اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ایمبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے یہ گناہ نہیں کر، اور پھر یہ اندر سے آواز آتی رہتی ہے، اسے ٹوکتی رہتی ہے، یہ غلط ہے، یہ مت کرو، ہے نا، یہ گناہ ہے، یہ مت کرو۔ لیکن انسان اس آواز کو کرش کرتا چلا جاتا ہے، دباتا چلا جاتا ہے، اور اتنا دباتا ہے یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ آواز پھر اس کے بعد مر جاتی ہے، وہ اندر سے جو آواز آتی ہے وہ پھر نہیں آتی، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں پر انسان اوپنلی کھل کر سب کے سامنے وہ بے حیائی کے اور گناہ کے کام کرتا ہے۔ یہ وہ سٹیج ہے جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ ان کا گناہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا ہے نا، یہ لوگ ہومو سیکشول لوگ تھے، یہ مرد ایک اپنی جو ہے جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کے پاس جانے کے بجائے، نکاح کر کے اپنے بیویوں کے پاس جانے کے بجائے، یہ دوسرے مردوں سے اپنی جنسی خواہشات کو یہ پورا کرتے تھے، اور پھر ان کے یعنی کہ ہر درمی کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ وہ اوپن پبلک کے اندر یہ کر رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، مطلب وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لے رہے ہیں وہ گناہ کرتے ہوئے، یعنی اتنی بھی یہ وہ حیا اور شرم کی ہے نا کوئی پرسنٹیج ان کے اندر باقی نہیں رہا کہ چلو بھائی وہ گناہ کر رہے ہیں کہیں چھپ کے کر لیں، ہے نا، اوپنلی وہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، وہ گناہ کا پھر تذکرہ اللہ نے کیا ہے، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی شہوت کو، اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر؟ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایک جاہل قوم، جہالت کے اندر مبتلا ہو تم لوگ۔ فما کان جواب قومہ، اب دیکھیے قوم نے جواب دیا، یہ اکثر ہوتا ہے، یہ ایک ایگزامپل، مین ایگزامپل ہے جو قرآن میں آیا ہے، آپ اس کے حوالے سے اور چیزوں کو اور گناہوں کو فٹ کر لینا، ہے نا، کہ لوگ کچھ گناہ میں مبتلا ہیں لیکن پھر ان کو کوئی نصیحت کرنے والا جب ان کے پاس آتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ بھائی یہ گناہ ہے، یہ مت کریے، تو پھر وہ جواب بھی دیتے ہیں، ہے نا، الٹا جواب۔ کیا جواب ہے؟ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکالو لوط اور ان کے خاندان کو اپنی بستی سے نکالو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، یہ بہت پاک بن رہے ہیں بھائی، آپ بہت شریف بن رہے ہیں، آپ ہی شریف ہے، سب ہم لوگ بدماش ہیں، آپ ہی شریف، بہت شریف بن رہے ہیں لوگ، نکالو ان لوگوں کو یہاں سے، مت رہو بھائی آپ ہماری بستی کے اندر، ہے نا، یہ گنہگاروں کی بستی ہے، یہ نا آپ بہت شریف ہے نا، آپ لوگ نکلو، تو نکالو اپنے، ہے نا، لوگوں سے، گنہگاروں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نکالو لوط اور ان کی قوم کو، ان کے خاندان کو جو ہے یہاں سے نکالو، بہت پاک باز بنتے ہیں یہ لوگ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، یہ دیکھیں عذاب جب آتا ہے تو دو چیزیں سائملٹینیسلی ہوتی ہے، فرما برداروں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا معاملہ اور گنہگاروں کے ساتھ عذاب کا معاملہ سائملٹینیسلی چلتا ہے، اور یہ بات بار بار یاد کرنے کی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے وہ اللہ کا عذاب ہے، وہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سیلاب ہے نا برپا کر دیا ہو، ہے نا، سونامی اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہو لوگوں کے اوپر، اور جب شروع کر دی سونامی تو پھر سونامی اللہ کے قدرت سے نعوذ باللہ باہر نکل گئی اور پھر اچھوں کو بھی بہا کر لے گئی اور بروں کو بھی بہا کر لے گئی. ایسا نہیں ہو. ایک ایک خطرہ اس طوفان کا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوتا ہے. تو ظالموں کو وہ ڈباتا ہے، اور جو بے گناہ لوگ ہیں، جو معصوم ہیں، جو مومن بندے ہیں، ان کو وہ وہی پانی بچاتا ہوا چلا جاتا ہے نا. یہ آپ مختلف اس کے اندر دیکھیں گے، یا اللہ تعالیٰ نے بالکل صریح الفاظ کے اندر یہ بات اس آیت میں بتائی ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے لوط علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا. إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، سوائے ان کی بیوی کے، یعنی پیغمبر کی بیوی. پیغمبر کی اگر کوئی بیوی ہو گئے یا کوئی اور رشتہ دار اگر ہو گئے تو کیا گنہگار ہونے کے باوجود عذاب سے بچا لیے جائیں گے؟ تو پتہ چلا کہ نہیں بچائے جائیں گے. اور بھی واقعات ہیں، ہے نا، آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے، نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا، ہے نا، ان کی بیوی، اور اس طرح سے یعنی وہ واقعات آتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ کتنے ہی قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن اگر گنہگار ہیں تو پھر آپ کے ساتھ گنہگاروں والا معاملہ کیا جائے گا. آپ کی رشتہ داری، آپ کے تعلقات، آپ کا نسب آپ کے کسی کام نہیں آئے گا، ہے نا. یہ کتنی کیسی کیسی غلط فہمیاں ہیں نا جس کے اندر ہم یا مسلمانوں کی میجورٹی مبتلا ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کے ماننے والے ہیں لہٰذا بچا لیا جائے، ہے نا. ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہے نا، مگر اے اللہ آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، فلاں حضرت کے ماننے والے ہیں، لہٰذا یعنی کہ ہم بخش دیے جائیں گے. یہ پھر کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں بتا رہا کہ بیوی تھی مگر نہیں بچائے، ہے نا، بیٹا تھا مگر پھر بھی نہیں بچائے؟ یہ کیوں ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں نا. آپ کی پہلی دعوت میں آپ نے یعنی لوگوں کے سامنے اللہ اور آخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر کیا کہا؟ اے میری پھوپھی صفیہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. اگر اس رشتہ داری کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہوتا جس کی نسبت سے اگر ان کو جہنم کی آگ سے اگر یعنی بچا لیا جاتا تو پھر یہ تو یعنی پھپھو ہیں، اور پھر یہ تو بیٹی ہیں، سگی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ. بہرحال آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ باتیں یعنی آیات کے اندر غور کرتے چلے آتے ہیں تو کتنی باتیں واضح ہوتی چلی جاتی ہیں کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہے نا، تباہ ہونے والوں کے ساتھ ہم نے ان کو شامل کر دیا، یا اس کا جو مقدر تھا، وہ چونکہ وہ گنہگار تھی، وہ خود اپنے شوہر کی، اور وہ شوہر صرف شوہر نہیں تھے بلکہ وہ وقت کے پیغمبر تھے، ہے نا، وہ پیغمبر کے جو ہے دعوت کی منکر تھی، ہے نا. لوگوں کو یعنی آدمیوں کو آدمیوں سے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے وہ مرد فراہم کرنے کے اندر وہ مصروف تھی، یعنی اتنا کھل کر وہ رسول کی، پیغمبر کی مخالفت وہ کرتی تھی. بہرحال تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے گنہگار تھی تو لہٰذا گنہگاروں میں ہی اس کا شمار کیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، کیسی بری بارش تھی وہ، ہے نا، ان لوگوں کی جن کو خبردار کیا جا چکا تھا. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، ہر پتھر نامزد تھا اسراف کرنے والے ہر شخص کے لیے. ہر پتھر کے اوپر کیا تھا؟ نام لکھا ہوا تھا، یعنی نامزد تھا. میں نے ابھی جو کہا نا، سمندر کا پانی ہے تو ایک ایک قطرہ اللہ کے قبضہ قدرت میں چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے بارے میں، پتھر کی بارش، جس کو ہم اپنی ماڈرن لینگویج میں کہیں گے کہ میٹیورائٹ شاور، ہے نا، آسمان سے پتھر کی بارش. وہ تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے میٹیورز ہیں، ہے نا، اسپیس کے اندر ایسے پتھر ہیں بڑے بڑے سائز کے، جو اسپیس کے اندر وہ گردش لگا رہے ہیں، وہ گھوم رہے ہیں، اور کبھی کبھار وہ دنیا کے آسمان سے، ایٹماسفیئر سے بہت قریب سے گزرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ دنیا کے ایٹماسفیئر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. جب داخل ہوتے ہیں تو فرکشن کی وجہ سے وہ انتہائی یعنی گرم بھی ہو جاتے ہیں، پہلے سے بھی گرم ہو سکتے ہیں، فرکشن کی وجہ سے وہ اور زیادہ یعنی کہ ہائی ٹیمپریچر کے ہو جاتے ہیں، ان کے اندر آگ لگ جاتی ہے، اور پھر وہ بکھرتے ہیں، اس فرکشن کی وجہ سے وہ ٹوٹتے ہیں، اور پھر وہ دنیا میں کسی مقام کے اوپر جو ہے برستے ہیں، وہ گر جاتے ہیں. پتھروں کی بارش،
ہے نا، فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسا. گناہ کیا تھا؟ دیکھیے گناہ کو آپ عذاب سے ریلیٹ کریے. اب یہ عذاب ہمارے پاس نیچرل کیلامیٹیز میں آتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے نا ایسا کچھ کر دینا کہ پتھروں کی بارش ہم آسمان سے برسا دیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے نا. اتنا بڑا طوفان ہم کھڑا کر دیں، سونامی جیسا، سائیکلون جیسا، ٹورنیڈو جیسا، زلزلے لا دیں، یہ ابھی شاید ہمارے بس میں نہیں. وہ بھی ایک الگ عنوان ہے، پھر اس پر بھی بات چیت چل رہی ہے کہ بعض ممالک ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر چکے ہیں جو وہ آرٹیفیشلی ارتھ کویک بھی ہے نا جہاں چاہے وہاں دنیا میں برپا کر سکتے ہیں. بہرحال وہ یعنی کانسپیریسی تھیوریز کے اندر وہ سب چیزیں آتی ہیں، تھیوری ہے نا، ابھی کچھ چیز پروو نہیں ہوئی. مگر یہ تو طے ہے کہ یہ یقیناً یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں، ہے نا. اور وہ پھر کس پر برساتا ہے؟ وہ یہ گنہگاروں پر برساتا ہے. تو عزیز ساتھیو، یہ ہے گناہوں کا قدرتی آفتوں کے ساتھ تعلق، کہ کیا گناہ کر رہے ہیں لوگ اور اللہ ناراض ہو گیا. ان کو وارننگ دی گئی، ان کو سمجھایا گیا، بار بار ہے نا متوجہ کیا گیا، سدھرنے کے بار بار موقع دیے گئے. لیکن پھر جب لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں سدھرنا نہیں ہے نا، تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اب نیچرل کیلامیٹیز، نیچرل ڈیزاسٹرز کے ذریعے سے، قدرتی آفتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا. تو یہ ساتھیو، اس جمعہ میں 2-3 بڑے گناہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 2 مختلف مقامات سے رکھے ہیں، ہے نا. اور بھی ہیں، ایسا ہم سٹڈی کرتے جائیں، دیکھتے جائیں تو پتہ چلے گا، ہے نا. کیونکہ یہ جو پورا نظام ہے اس پوری کائنات کا، یہ نظام اللہ تعالیٰ کا، پرمیشور کا بنایا ہوا نظام ہے. ٹھیک ہے، قانون ہے، قانون کے تحت ہر چیز چل رہی ہے نا. وہ آپ چھوٹے لیول پر بھی دیکھیں، یعنی مائکرو لیول پر، اور پھر آپ بڑے لیول پر بھی دیکھیں، میکرو لیول پر آپ دیکھیں. آپ غور و فکر کریں گے ہے نا کائنات کے اوپر، تو پھر یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ قانون آپ کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا. اگرچہ کہ لوگ آج کل ماڈرن سائنس والے وائبریشنز کہتے ہیں، ہے نا، نیگیٹو انرجی کہتے ہیں، نیگیٹو فریکوینسی کہتے ہیں، یعنی فریکوینسی، وائبریشن، انرجی کی لینگویج میں کچھ ماڈرن ایج تھنکرز، نیو ایج تھنکرز بات کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے، جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، تو یعنی نیگیٹو وائبریشنز اس کی باڈی میں سے نکلتے ہیں، اس کی کچھ خاص فریکوینسی ہوتی ہے. وہ جب باہر کائنات میں جاتی ہے تو وہ اپنے سے سملر فریکوینسی کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور پھر وہ نیگیٹو فریکوینسی واپس انسان کے پاس لوٹ کر آتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے انڈیویجول لیول پر اگر یہ ہوگا، انفرادی طور پر، ہے نا، تو پھر یہ اجتماعی طور پر بھی ہوگا. اور اجتماعی طور پر بہت سارے لوگ ہے نا گنہگار ہیں، وہ غضب میں ہیں، وہ غصے میں ہیں، وہ نفرت کرتے ہیں. تو پھر یہی وہ فریکوینسیز ہیں جو لوگ کائنات میں دے رہے ہیں. اس سے میچ ہونے والی فریکوینسی کی وجہ سے ان کی طرف یہ نیگیٹیوٹی، یہ نیگیٹو حالات آتے ہیں، ہے نا. اب ان چیزوں کو بہرحال یعنی ریسرچ اور آگے جائے گی تو پھر وہ الٹیمیٹلی اس کو بھی لنک کریں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں جب بتایا ہے تو پھر وہ بس پروو ہونا باقی ہے نا، کہ یہ فلاں جو ڈیزاسٹر آیا نیچرل، یہ فلاں گناہ کی وجہ سے تھا. یہ لنک کرنا باقی ہے. اس پر سٹڈیز تو لگاتار جاری ہیں. ان قریب ہے نا امید ہے کہ یہ سب چیزیں بھی لنک اپ ہو جائیں گی، اور جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے وہ واضح ہو جائے گی دنیا والوں کے اوپر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے یہ قانون زمانہ پہلے لوگوں کے سامنے بتا دیا تھا. تو جی ساتھیوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی حاضری کا تصور اپنے اندر رکھنا ہے. نماز میں چند منٹ کے لیے جو ہم داخل ہوتے ہیں، اپاسنا کہیں، ہے نا، عبادت، جو نماز ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں چند منٹ تک کم از کم اس بات کا احساس رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے نا. کیونکہ یہی ہے نا وہ ڈیفینیشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے لیے بتائی. جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم عبادت ایسے کرنا جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تمہیں یقیناً دیکھ رہا ہے. تو بندگی کا یہ کم از کم جو درجہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عبادت ایسے کریں کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو چند منٹ کی پریکٹس ہے جو روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں اور پھر سنتوں میں، نوافل کے ذریعے سے، ہے نا، انسان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میرے دل کا حال جانتا ہے نا، میری نیت سے واقف ہے. اور پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہی تربیت ایکسٹینڈ ہو کر کئی گھنٹوں کے اوپر جو ہے ایکسپینڈ ہو جاتی ہے.
کہ سحر سے لے کر افطار تک لگاتار روزے کی حالت میں ہے نا، تو یہ کیفیت پیدا ہو کہ اتنے گھنٹے یعنی 12-13 گھنٹے 14 گھنٹے جو بھی جتنا بھی وقت ہوگا دنیا میں الگ الگ مقامات پر روزے کا، سحر سے لے کر افطار کا، تو اتنے گھنٹے کی تربیت ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ چھوٹے بچوں کو ہم روزے کی تربیت کے وقت بتاتے ہیں کہ بیٹے دیکھو آپ اکیلے اگر کوئی کمرے میں ہیں، امی نہیں ہے، ابو نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں اور کچھ چیز آپ کو کھانے کا موقع ہے روزے کی حالت میں، تو یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسا کر کے چھوٹے بچوں کو روزے میں جو ہے نہیں کھانا، چھپ کے بھی نہیں کھانا بلکہ ہم تربیت دیتے، تو اللہ دیکھ رہا ہے، تربیت بچوں کو دے رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کیفیت ہمارے اوپر ہے نا پتہ نہیں کتنا اثر کر رہی ہے۔ تو اثر کرے ہے نا، وہ اثر ہم لیں، نیت کریں، ارادہ کریں کہ وہ اثر ہم لیں گے ہے نا، تاکہ رمضان کا مہینہ جب اپنے اختتام کو پہنچے گا تو واقعتاً تقویٰ کی روش ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہوگی، کم از کم کچھ پرسنٹیج کے اندر ہے نا، اور پھر یعنی اپنے آپ کو لگاتار ہم امپروو کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھ لیں۔